الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحابہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ روحانی وظائف چینل کی جانب سے تمام معزز ناظرین کو السلام علیکم۔ روحانی وظائف چینل لایا آپ کے لیے آج ماہ محرم کا ایک ایسا عمل کہ جس کے کرنے سے اللہ تبارک و تعالی آپ کا نصیب بدل دے گا، آپ کی قسمت بدل دے گا۔ اگر آپ کی قسمت میں کچھ نہیں تو اللہ تبارک و تعالی ہر وہ چیز عطا فرما دے گا جس کی آپ خواہش رکھتے ہیں یا جس کا دل میں بھی تصور کرتے ہیں۔ یہ وہ عمل ہے جس کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی نے لاکھوں لوگوں کو عطا فرمایا اور لاکھوں لوگوں کے نصیب جگمگا دیے۔ اگر اللہ تبارک و تعالی اس عمل سے فوری آپ کو کچھ عطا نہ بھی فرمائے تو انشاءاللہ عز و جل آپ کے لیے رحمتیں ہی رحمتیں ہوں گی، برکتیں ہی برکتیں ہوں گی۔ انشاءاللہ آپ یہ عمل کیجئے۔ 7 محرم الحرام کا عمل ہے، 10 محرم آنے سے پہلے آپ کے نصیب جگمگا اٹھیں گے۔ تو آج کا وظیفہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گی، اس سے پہلے میں اپنے تمام نئے آنے والے ویور سے گزارش کرتی ہوں جو ابھی بھی ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں کہ ہمارا چینل روحانی وظائف کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ دیے بیل آئیکن کا بٹن بھی پریس کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک سب سے پہلے اور بآسانی پہنچ سکے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سراپا کرامت تھے، آپ ہی کی ولادت بھی با کرامت تھی۔ حضرت سیدنا عارف باللہ نور الدین عبد الرحمن فرماتے ہیں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت باسعادت 4 شعبان المعظم 4 ہجری کو مدینہ منورہ میں منگل کے دن ہوئی۔ منقول ہے امام پاک کی مدت حمل 6 ماہ ہے اور حضرت یحییٰ علیہ السلام اور امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کے علاوہ کوئی ایسا بچہ زندہ نہ رہا جس کی مدت حمل 6 ماہ ہوئی۔ تو شاعر کیا خوب کہتا ہے کہ کونین میں بلند ہے رتبہ حسین کا، عرش بریش سے فرش تک شہرا حسین کا۔ جس وقت حضرت امام حسین نے مدینہ منورہ سے مکہ کی جانب سفر کیا تو راستے میں حضرت سیدنا ابن متی سے ملاقات ہو گئی۔ انہوں نے عرض کیا کہ میرے کنویں میں بہت پانی کم ہے، برائے کرم دعائے برکت فرما دیں۔ پھر امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے کنویں کا پانی طلب فرمایا تو پانی آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا، تو آپ نے اس پانی میں کلی فرمائی اور نوش فرمایا اور پھر ڈول واپس کنویں میں ڈال دیا تو کنویں کا پانی کافی مقدار میں بڑھ گیا اور پہلے سے زیادہ میٹھا اور لذیذ بھی ہو گیا۔ روحانی وظائف کے معزز ناظرین، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ صبر تھا کہ یزیدی لشکر کا ایک سخت دل شخص حضرت امام حسین کے سامنے آ کر یوں بکنے لگا، دیکھو تو صحیح دریائے فرات کیسے موجیں مار رہا ہے، خدا کی قسم تمہیں اس کا قطرہ بھی نہیں ملے گا اور تم یوں ہی پیاسے ہلاک ہو جاؤ گے۔ تو حضرت امام حسین نے اللہ کی بارگاہ میں کہا، اللہم امتہ عطشانا، اے اللہ اس کو پیاسا مار۔ تو جب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی گئی تو فوراً اس بے حیا سخت دل آدمی کا گھوڑا بدک کا دوڑا اور وہ بے حیا شخص اسے پکڑنے کے لیے پیچھے بھاگا اور بھاگتے بھاگتے پیاس کا غلبہ ہوا اور العطش العطش یعنی ہائے پانی ہائے پیاس پکارنے لگا۔ جب اس کے منہ سے پانی لگا تو ایک قطرہ بھی نہ پی سکا، یہاں تک کہ شدت پیاس میں تڑپ تڑپ کر ہلاک ہو گیا۔ تو ان ظالموں کو کیا خبر کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو تمہارے فرات کے پانی کی ضرورت نہیں، بلکہ ان کے نانا جان نے ان کے لیے حوض کوثر کے جام تیار کر رکھے تھے۔ ان کو کیا علم کہ نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کیا عظمت و شان ہے کہ نبی کے باغ کے سب پھول ایسے ہیں جو بن پانی کے تر رہتے ہیں، مرجھایا نہیں کرتے۔ تو 7 محرم الحرام کا مبارک دن آ چکا ہے، آپ لوگ روزے رکھنا سٹارٹ کر دیجئے۔ نوافل روزوں کا بہت زیادہ ثواب ہے، جو محرم الحرام کا ایک روزہ رکھتا ہے اسے سال بھر کے روزوں کا ثواب عطا کیا جاتا ہے۔
ابھی سے نیت کر لیجئے اور شروع کر دیں۔ 7، 8، 9 اور 10 محرم الحرام کا روزہ رکھ لیں۔ اگر 7 کا نہ رکھ سکیں تو 8، 9 اور 10 کا رکھیں، اگر یہ بھی نہ رکھ سکیں تو 9 اور 10 کا ضرور رکھیں، اور اگر 9 محرم الحرام کا روزہ نہ رکھ سکیں تو 10 کے ساتھ 11 کا روزہ ضرور ملا لیجئے۔ اس طرح یہودیوں کے ساتھ مشابہت بھی نہیں رہے گی۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ محرم الحرام میں جیسے عبادات کر کے اپنے گناہوں کو مٹا رہے ہیں، جیسے عبادات کر کے اپنے گناہوں کو ختم کر رہے ہیں، ویسے ہی عبادات کر کے اپنے نصیب کو بھی بدل لیا جائے، تو ہر ناممکن کام کو ممکن بنانے کا، ہر پریشانی کے حل کا، آپ خوشخبری پانا چاہتے ہیں، آپ ہر کام پورا کروانا چاہتے ہیں، اپنی ہر مانگ کو پورا کروانا چاہتے ہیں، آپ چاہتے ہیں اللہ تبارک و تعالی آپ کو قرض سے نجات عطا فرما دے، آپ کے لیے رزق کے دروازے کھول دے، اگر زندگی کا کوئی مقصد پورا نہیں ہوا تو وہ پورا کر دے، تو یہ عمل کیجئے، اللہ تبارک و تعالی آپ کی ہر خواہش کو پورا کر دے گا۔ تو آپ نے کرنا کیا ہے؟ ایک تسبیح کا عمل ہے جو آپ نے کر لینا ہے، انشاءاللہ عز و جل اللہ تبارک و تعالی آپ کی ہر حاجت، ہر خواہش کو پورا فرما دے گا، اور وہ بھی بن مانگے۔ آپ نے کیا کرنا ہے؟ 7 محرم الحرام کو ظہر سے لے کے مغرب تک آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ آپ نے کیا کرنا ہے کہ سب سے پہلے آپ نے 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے 7 بار سورہ کوثر پڑھنی ہے، صرف 7 بار، اور ایک تسبیح قرآن پاک کی ایک آیت، سورہ فاتحہ کی ایک آیت، یعنی ایاک نعبد و ایاک نستعین کو احتیاط کے ساتھ، آرام کے ساتھ، تلفظ کے ساتھ ادا کیجئے، اور آپ نے ایک تسبیح پڑھ لینی ہے۔ جب آپ ایک تسبیح پڑھ لیں، آخر میں 11 بار درود پاک پڑھ لیجئے، اور یہ عمل کرنے کے بعد آپ نے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا دینے ہیں۔ اے میرے مولا، میرے نصیب بدل دے، میری تقدیر کو جگمگا دے، میری تمام خواہشات کو پورا کر دے۔ اے میرے مولا، تو پتھر کے کیڑوں کو بھی رزق عطا فرماتا ہے، مجھے بھی بے شمار رزق عطا فرما، میں تیرا بندہ ہوں، میں تیری بندی ہوں، تیرے سامنے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہوں، اے میرے مولا میری ہر خواہش کو پورا کر دے۔ انشاءاللہ عز و جل آپ کی ہر دعا قبول ہو جائے گی۔ تو میرے جن بہن بھائیوں نے جمعۃ المبارک کی خصوصی دعا میں حصہ لیا، ان میں ریحان محی الدین ہیں، انہوں نے گورنمنٹ جاب کے لیے دعا کروائی ہے۔ اللہ پاک آپ کو بہترین جاب عطا فرمائے، وہ عطا فرمائے جو آپ کے لیے بہترین ہے، آپ کا نصیب اچھا کر دے۔ اس کے علاوہ مجید خان ہیں، فریدہ بی بی ہیں، شگفتہ احسان ہیں، اور اس کے علاوہ زید انصاری ہیں جنہوں نے دعا میں حصہ لیا، اور شاہد خان ہیں، عائشہ راجپوت ہیں، اور نگہت ناہیدہ ہیں۔ ماشاءاللہ عز و جل آپ کے جو اشعار ہیں بہت ہی پیارے تھے، خاص کر شگفتہ شان کے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کو دین و دنیا کی بھلائیاں عطا فرمائے، اور آپ کے لیے یہ تحفہ پیش کیا گیا ہے کہ آپ کو 1,00,000 مرتبہ درود پاک کا ثواب اور 1000 مرتبہ سورہ اخلاص کا ثواب آپ قبول کر لیجئے۔ شگفتہ شان، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے لیے ڈھیروں برکتیں عطا فرمائے۔ ملتے ہیں اپنے اگلے وظیفے کے ساتھ، اپنا خیال رکھیں، فی امان اللہ۔